دنیا کے اندر تنہا ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے، لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے، انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں۔ تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام میں امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی تقریر سے پریشان سناتن دھرم کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ مستقل کسی نہ کسی طرح مولانا کے بیان کا رد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسٹیج سے ہی جین منی لوکیش نے مولانا کے بیان کا رد کیا۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت کوئی اس سے سہمت نہیں ہے۔ ہم کیول سہمت ہیں آپس میں مل جل کے رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے، اور اس کے سوا یہ جو کہانی او منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں، سارا پلیتا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمیلن کو۔ آپ وہاں پر موجود علماء اور عوام کی خوش اخلاقی دیکھیے کہ ایک مہمان کو اس کے خیالات رکھنے کا موقع دیا گیا اور ماحول کو بھی سازگار رکھا۔ نیز اس پروگرام میں جین منی نے مولانا دامت برکاتہم کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا۔ جس کو پروگرام کے کچھ دیر بعد ہی مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم نے قبول کیا اور لوکیش جی کو آن لائن مناظرے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے سہارنپور بلا لیں، یعنی دیوبند، اور یا مجھے دہلی بلا لیں گفتگو کرنے کے لیے۔ میں سوامی جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبند اور دہلی میں جانے میں 2-4 روپے کا خرچہ آ جائے گا۔ میں آپ کو فری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں گفتگو کرنے کا۔ لنک آپ تک پہنچ جائے گا، آپ اس لنک کا سمان کیجئے اور ہمارے یہاں اسٹریم میں تشریف لائیں۔ ہم چھوٹے لوگوں سے پہلے گفتگو کر لیں۔ آپ کے جو پتا سمان ہیں کہ جن سے آپ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، ان کا نمبر تو بہت بعد میں ہے۔ لیکن آج تک کوئی جواب نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں، کیونکہ تمام مذاہب میں دلائل کے اعتبار سے
غیر آسمانی مذاہب کی بنیاد سب سے کمزور ہوتی ہے۔ لوکیش منی جی جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ مقابلے میں آ سکتے ہیں، آپ تیار ہیں اگر ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا ارشد مدنی صاحب آ جائیں، تو لوکیش منی جی اس وقت اپنے آپ کا بچاؤ کرتے ہوئے نظر آئے کہ میں بہت بزی آدمی ہوں، بڑا بزی شیڈیول ہے، مقابلے پہ نہیں آ سکے، ہمت بھی نہیں ہے ان کے اندر مقابلے پہ آنے کی۔ آپ کو مولانا مدنی کو آپ نے نمنترن دیا، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اگر ٹائمز ناؤ نو بھارت پر اگلے 1 گھنٹے میں مولانا مدنی آتے ہیں تو آپ آمنے سامنے کا شاسترارتھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، مجھے تو کوئی آپتی نہیں ہے، میں نے تو کھلا عام نمنترن دے کے آیا ہوں نا، مجھے کیا آپتی ہوگی؟ لیکن ہاں میرا ٹائم ٹیبل شیڈول کچھ بیزی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ اگلے 1 گھنٹے میں بیٹھ پاؤں گا، اور آپ میری گلے کی آواز سے بھی آپ بھی شاید کچھ نہ کچھ بات پکڑ پا رہے ہوں گے، ایسے کے اندر وہ سمے کیا ہوگا وہ تو مل بیٹھ کر لوکیش منی، لیکن پورے دیش کی نظر اس وقت آپ پر ہے، پورا دیش اس وقت آپ سے امید کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے منچ سے آپ نے وروଧ کیا، پورا دیش آپ کو نظریں بٹھائے بیٹھا ہے۔ میں بالکل تیار ہوں وارتا کے لیے، تو میں بالکل نظریں دکھائے بیٹھا ہے، دیش کی نظریں میرے سر ماتے ہیں، دیش ہے تو ہم ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تو بس ہم دیش کے پیچھے ڈاکٹر لوکیش منی جی، اس کا بہت ہمارے پیرے ہیں۔ پھر دیش کے لیے، بھارت کے لیے ٹائمز ناؤ نو بھارت پر تھوڑا سا وقت نکالیے، اگر مولانا مدنی آتے ہیں تو سب سامنے، سب اسپشٹ ہوگا، پورا دیش دیکھے گا۔ نہیں، میں منع ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ ہی رہا ہوں، میں تو نمنترن دیکھے آیا ہوں، لیکن میرا جو پہلے سے پورو نردھارت جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی دیش کے لیے ہی ہے، تو ایسے کے اندر سمے مل بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ابھی سے پھر سے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر لوکیش منی جی، آپ نے جو ان مذاہب کی بنیاد انسانوں کے محض خیالات ہیں جن کو انہوں نے مذہب کی شکل میں قوموں کے سامنے پیش کر دیا، اس لیے وہ اپنے خیالات سے کسی انسان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ گزشتہ کل یعنی 28 فروری کو ہم نے سنا اور دیکھا ویڈیو میں کہ حضرت امیر الہند دامت برکاتہم سے مناظرے کے لیے ایک سوامی یشویر مہاراج پورے بڑے قافلے کے ساتھ مناظرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر مناظرے کا ہونا یقیناً بہت مفید ہے، اور اگر یہ بھی مناظرہ ہوتا تو یقیناً مفید ہوتا، لیکن مناظرے کے لیے جانے کا جو طریقہ سوامی جی نے اپنایا تھا وہ دنگے اور بگاڑ کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے پولیس نے ہوش مندی دکھاتے ہوئے مظفر نگر میں ہی اس قافلے کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت اور خصوصاً ہمارے اکابر کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ آخر میں حضرت امیر الہند کی تقریر پر اعتراض کرنے والے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر مطالعہ کیجیے، یا جن لوگوں کا اس موضوع پر مطالعہ ہو ان سے اس موضوع کو سمجھیے جیسا ہم کرتے ہیں۔ اس موضوع پر عبور رکھنے والے ایک حضرت مولانا عبد الحمید نعمانی دامت برکاتہم ہیں، اور دوسرے مفتی یاسر ندیم الواجدی اور ان کی ٹیم ہے، جن کی تقریباً روزانہ ہی اس طرح کے موضوعات پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جن میں کچھ غیر مسلم بھی آتے ہیں، کچھ مسلمان بھی اپنے سوالات رکھتے ہیں، جن کے جوابات کے ذریعے سے سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مطمئن ہوتے بھی ہیں۔ اس لیے آپ جب ان کو سنیں گے تو یقیناً اکثر اشکالات تو سن کر ہی حل ہو جائیں گے، باقی کے لیے آپ خود سوال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو سوچئے کہ اگر مولانا کی گفتگو سے کفر کی حمایت ہو رہی ہے اور اسلام کے خلاف بات ہے تو ایوان کفر میں زلزلہ کیوں مچا ہوا ہے، اور اہل کفر مولانا کی گفتگو پر اتنے چراغ پا کیوں ہیں، اور ہر ایک اپنی مولانا کے تقریر کا اور مولانا کی گفتگو کا جواب دینے کی کوشش میں کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مولانا دامت برکاتہم نے اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ اسلام کا بول بالا کرے، حق اور حق پسندوں کو غالب کرے، اور باطل نیز اہل باطل کو پست فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔